سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ فرمایا جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ ہمارے مبلغ اسلام حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو سب حضرات پریشان ہوئے کہ حاجی صاحب کی صورت طبیعت جو ہے کافی خراب ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں فوت نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بندہ جب تک اپنا گھر جنت میں نہیں دیکھ لے گا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ ابھی مجھے جنت میں گھر نہیں دکھایا گیا اس لیے میری موت واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر بہت سالوں بعد حضرت حاجی صاحب فوت ہوئے۔ میرے بھائی دوستو، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں ہر حال کے اندر قبول شدہ ہیں، جو کسی طرح بھی رد نہیں جاتی۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقروض ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا جہان کی ساری مائیں مل جائیں، سارے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ آج کی میری ماں یہ نہیں بتاتی کہ بیت الخلاء میں بیٹا کیسے داخل ہونا ہے اور بیت الخلاء سے کیسے باہر آنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کو فرما رہے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تو پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا اور دعا پڑھ کر داخل ہونا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا جو اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑے اتارتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنی امتی کی فکر فرما رہے ہیں اور اس کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنا تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم بستر کو جھاڑے بغیر ہی سو جاؤ اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں ڈس نہ لے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چاقو چھری کاٹنے والی چیز کسی کو پکڑانا تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستی والا جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا، کہیں کاٹنے والا حصہ کہیں اس کی طرف کرو اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ناگواری نہ گزرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ ویسے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے سے بعد میں ہاتھ دھونے سے اللہ رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر رات کے کھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، اور فرمایا اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک خطابت کا کورس کرنے کے لیے لاہور کے اندر گیا تو ہمیں پڑھانے کے لیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب تشریف لاتے تھے، تو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے تو اب وہ اپنی انگلی ایسے لہرا کر کہنے لگے کہ دیکھو میری انگلی کی طرف۔ جب ہم نے ان کی انگلی کی طرف دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی، تو فرمانے لگے کہ کل میں جب آپ کو پڑھانے کے لیے آیا تھا تو میری انگلی پر کوئی پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اصل میں نے رات کا کھانا کھایا اور سنت کی خلاف ورزی کی۔ میں کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا اور میری اس انگلی پہ چکناہٹ لگی ہوئی تھی، گھی لگا ہوا تھا، میرے گھر سے ایک چوہیہ نکلی اور اس نے میری انگلی کو کاٹ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنی امتی کی فکر فرما رہے ہیں کہ جب رات کا کھانا کھانا تو ہاتھوں کو ضرور دھونا۔ فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا اور اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونا تو اپنے برتنوں کو ڈھانک دینا یا الٹا کر دینا۔ فرمایا اگر برتنوں کو ڈھانکو گے نہیں یا الٹا نہ کرو گے اور اس برتن کو ویسے ہی استعمال کر لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ رات کے وقت ایک وبا چلتی ہے۔ اگر اس برتن کو نہ دھویا جائے اور اس کو یا ڈھانکا نہ جائے اور یا الٹا نہ کیا جائے اور اس کو دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو گے تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھت پر تم سوتے ہو اس چھت کی جس کی منڈیر نہیں ہے وہاں نہ سونا، کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو تم نیند کی حالت میں چل پڑو اور گر کر تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم ایسی فکر تو میری ماں بھی نہیں کرتی، دنیا جہان کی مائیں بھی نہیں کرتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی سلائی اتار کر کرنا، پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پانی کو دیکھے بغیر پیو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے حلق کے اندر اتر جائے۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا، غالباً میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رسالے کے اندر یہ واقعہ چھپا کہ ایک آدمی کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب اس کو معالجوں کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے پیٹ میں تو سانپ ہے۔ چنانچہ انہوں نے علاج کر کے سانپ نکالا، واقعی سانپ تھا۔ اب اس سے پوچھا کہ یہ سانپ آپ کے پیٹ میں کیسے داخل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دفعہ جب پانی پیا تھا تو پانی دیکھے بغیر پانی پیا تو سانپ کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ میرے حلق کے اندر اتر گیا اور یہ پیٹ میں بڑھتا رہا اور بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جب تم پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا۔ ہندوستان کا ایک واقعہ، تبلیغی جماعت ایک علاقے کے اندر گئی، اللہ تعالیٰ جماعت سے بھی ایسا کام لے رہے ہیں میرے بھائی دوستو، اور کچھ نہیں تو ہم ان لوگوں سے محبت کریں گے تو اس سے بھی ہمارے دل کی حالت بدلے گی، اور ایسے لوگوں کی اگر ہم مخالفت کریں گے اور ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو یقین کریں ہم دین سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے جو کام کرنے والے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اخلاص والے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ جماعت ہندوؤں کے علاقے کے اندر گئی تو وہاں ایک ہندو بچہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ
اس مسجد میں گیا جہاں جماعت آئی ہوئی تھی، تو اب جماعت کے بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے۔ پانی تو ویسے بھی پیا جائے گا، سنجے خانہ تو ویسے بھی چلے جائیں گے، لیکن جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کریں گے پھر تو میرے بھائی دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے میں محمد سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج دنیا ساری کہتی ہے محبت اظہار مانگتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کا بہانے سے تذکرہ کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں میرا منا یہ کہہ رہا تھا، میرا منا یہ پسند کرتا ہے، میرا منا ایسے کرتا ہے، بار بار بہانے سے وہ تذکرہ کرتی ہے۔ اگر بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے تو وہ بار بار کہتی ہے کہ منّے کے ابا یہ کہہ رہے تھے، منّے کے ابا ایسے تھے، وہ پسند کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی پھر بہانے سے تذکرہ کرتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے تشریف لے جاتے تھے، گھر سے باہر ایسے آتے تھے، ایک ایک سنت کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا اس سے انسان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور مجھ پر درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔ جس جسم اطہر پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی تو خیال ہے اس جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال وہ اللہ کو کتنے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو پانی تو ویسے بھی پی لیں گے، لیکن جو پانی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ آپ کی سنت کے مطابق پئیں گے میرے بھائی دوستو اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب نصیب ہوگا، پھر اللہ کا بھی ہمیں تعلق مل جائے گا۔ تو خیر اس علاقے میں وہ بزرگ مسجد میں بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے۔ یہ ہندو بچہ گھر میں گیا اور اس نے اس بات کو یاد رکھا، رات کو اس کو پیاس لگی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے پانی لا کر دو۔ وہ عورت اٹھی، اس کی ماں اس بچے کی، اس نے پانی لا کر اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا کہ لو بیٹا پی لو۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے اور کہنے لگا کہ امی جب تک آپ لائٹ نہیں جلاؤ گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں نے آپ کے ہاتھ میں لا کر دے دیا۔ یہ بچہ کہتا نہیں جب تک آپ لائٹ نہیں جلاؤ گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ ماں گئی، اس نے لائٹ جلائی اور اس کے قریب آئی برتن لینے کے لیے۔ جب قریب آئی تو اس بچے نے اس پانی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ امی اس پانی کے اندر اتنا بڑا بچھو ہے۔ ماں نے جب دیکھا تو واقعی اس کے اندر بچھو تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹا آپ نے یہ کہاں سے طریقہ سیکھا ہے اس طرح پانی پینے کا؟ کہا کہ مسلمانوں کی مسجد کے اندر تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کے طریقے بیان کر رہے تھے، میں نے وہاں سے سن کے آیا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ صبح کل سارے گھر والے جائیں گے اور سارے کے سارے مسلمان ہوں گے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو اپنانے سے ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ اگر پورے دین کو اپنائیں گے تو پھر کتنی ہماری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو میرے بھائی دوستو میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل جب اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہو فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں اور میں اور آپ بھی بڑے ایمان سے کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو ابھی آپ گھر جائیں گے، کتنے ایسے ساتھی ہوں گے جو باپ اور بیٹا بھی آئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے آگے نہ چلنا، جب تک باپ نہیں بیٹھتا اس وقت تک نہ بیٹھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے، چھوٹا سا کوئی معمولی بھی ہدیہ دے تو تم اس کو قبول کر لیا کرو تاکہ دینے والے کی دل جوئی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پھول بھی دیتا ہے نا تو اس کو خوشی سے قبول کیا کرو تاکہ دینے والے کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات سے رہنے والا صحابی آیا، اس نے بڑا دور دراز کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دیہاتی صحابی نے ککڑی کا تحفہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ککڑی کے تحفے کو قبول فرمایا، جیسے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ تحفے کو رد نہیں فرماتے تھے اور اس پہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بڑا تحفہ ہو، جیسے آج کل
ہمارا انداز ہے، ہم دین کا کام کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک اللہ والے تھے، کسی دوسرے اللہ والے کو ملنے کے لیے گئے، تو اب انہوں نے سوچا راستے کے اندر کہ یار میں تو کوئی تحفہ نہیں لے کے گیا اپنے اس بزرگ کی جو زیارت کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو راستے میں لکڑیاں چنتا جاتا ہوں، خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لے جاتا ہوں اور اس کا گٹھا بنا کے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہاں ان کی زیارت کے لیے گئے تو راستے میں لکڑیاں اکٹھے کرتے گئے، گٹھا بنا لیا، اب جا کے ملے، سلام لیا اور حال حوال پوچھا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے لکڑی کا تحفہ یہ لے کے آیا ہوں، خشک لکڑیوں کا۔ تو انہوں نے بھی، اس اللہ والے نے قبول فرمایا، کیونکہ اس خلوص سے یہ لے کے آیا تھا۔ اپنے خادم کو وہ کہنے لگے کہ اس لکڑیوں کے گٹھے کو سنبھال کے رکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کرنا ہے ان لکڑیوں کو جلا کے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے بندے کے جسم کے ساتھ لگ کے آئی ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج تو ہماری سوچ کچھ اور ہی چلی گئی، اخلاص کی طرف تو ہماری نظریں جاتی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دیہاتی صحابی نے وہ ککڑی کا تحفہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی بھی وہیں بیٹھ گئے جو دیہات سے آنے والے تھے، اگرچہ دیر تو بہت ہو چکی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی پاک کی کچھ سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اس نیت سے اگر آپ فرمائیں تو تھوڑے سا بیان کر دیتا ہوں، نہیں تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی بھی دیہات کا رہنے والا جس نے ککڑی کا یہ تحفہ پیش کیا تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ککڑی کو توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام آج دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی تو بول پڑے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ پہلے تو جب بھی کوئی کھانے کی چیز آتی آپ تھوڑا سا اس کو تناول فرماتے، چکھ لیتے، بقیہ اپنا جوٹھا جو دائیں طرف ہوتا آپ اس کو عطا فرما دیتے۔ آج تو آپ نے یہ کیا کہ ساری کی ساری ککڑی کو خود ہی کھا لیا، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب وہ صحابی جو دور سے یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جب وہ اٹھ کے چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، یہ دیہات کا رہنے والا صحابی میرے لیے ککڑی کا تحفہ لے کے آیا تھا۔ جب اس نے یہ ککڑی میری خدمت میں پیش کی اور جب میں نے اس کو کھانا شروع کیا تو یہ انتہائی کڑوی تھی۔ اب میں نے سوچا اگر میں آپ میں سے کسی کو دیتا ہوں اور آپ کی زبان سے یہ بات نکل گئی یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کی دل آزاری ہو جانی تھی، آج میں نے اس لیے ساری کی ساری ککڑی کو خود ہی کھا لیا۔ اور آج ہم دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان میں تو کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ کسی کو کا دل دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج غیبتیں ہم مزے لے لے کے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے مزے لے کے آئس کریم کھاتے ہیں، چاکلیٹ کی ٹافیاں کھاتے ہیں، ہم اس سے بھی بڑھ کر دوسرے کی بارے میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ میرے بھائی دوستو، جب ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں عیب نظر آتے ہیں، اور یاد رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کو اپنی نیکیاں چھوٹی نظر آیا کرتی ہیں اور اس کو اپنے عیب بڑے نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا کی نشانی ہے۔ اور کسی اللہ والے نے کیا ہی کہا، میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دوہیں جہانی تر جاندی، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالڑے والا بھیس وٹا لویے، جے پک کے توڑ چڑیے تے مزہ محبوب دے لباندہ پا لویے۔ اور کسی اللہ والے نے کیا ہی بات کہی، آپ کے لیے تو وہ سمجھنا مشکل نہیں، شہر میں اگر میں وہ بیان کروں تو شاید اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ کسی نے کہا کہ میں نو مونج کر تے نکی کر کے کوٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جیویں چاہے لوٹ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صف میں بیٹھتے تھے، قطار میں بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے مبارک دوسروں سے پیچھے رکھتے تھے۔ اگر کوئی مسافہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے تھے جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑ دیتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر کی طرف دیکھتے تھے مسافہ کرتے ہوئے۔ اور اگر کوئی بڑی عمر کا کوئی بات کرتا بزرگ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو اس کی طرف ایسے جھکا لیتے تھے اس کی بات کو سننے کے لیے، اس کی دل جوئی کرنے کے لیے۔ میرے بھائی دوستو، آج تو ہم ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔
یاد رکھنا یہ تکبر کا گناہ اس زمین پر کرۂ ارض پر سب سے پہلا گناہ ہے جو تکبر کا گناہ ہوا ہے۔ ابلیس شیطان نے تکبر ہی کیا تھا، اس لیے میں اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن خیر الخطائین توابون، کہ تم سب خطا کار ہو، تم میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ آج تو دوسرے کے بارے میں ہمیں شک پڑ جاتا ہے نا، اس کے اندر یہ عیب ہے، تو ہم اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں ہما ذوق آگہی حائر پسی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا جہان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے حالات سے اپنے آپ سے بے خبر ہیں۔ اس لیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کاش تم اپنے آپ کو بھی پڑھ لیتے۔ اپنے آپ کو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے، ہماری زندگی اسی طرح ہی گزرتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی ایک پاگل لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کبھی وہاں بٹھاتی ہے، کبھی وہاں بٹھاتی ہے، کبھی کس طرف لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اس کی دل جوئی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے اس بچی کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے۔ آج تو ہم گھر والوں کو سلام نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے اور میری بندی کا تعلق میری وجہ سے بنا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، اس کا نام دینداری ہے، یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آج باہر تو ہم بڑا کہتے ہیں کہ چائے پیو گے، گرم پیو گے، ٹھنڈا پیو گے، گھر آتے ہی ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارے حالات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ گھر جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر تشریف جاتے تھے تو آپ کی کیا سنت مبارکہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر رات کو تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے السلام علیکم فرماتے، اس لیے کہ گھر کے لوگ جو سوئے ہوئے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور دن کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے، تاکہ جو گھر والوں کو دن کے وقت تو کوئی سویا نہیں ہوتا، پتہ چل جائے۔ میرے بھائی دوستو، ہم گھر میں جب بھی جائیں گے دن کے وقت اونچی آواز سے السلام علیکم کہیں گے۔ اور یاد رکھنا، جو گھر والوں کو سلام کرتا ہے اللہ اس کے گھر کے اندر رزق کی وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بہت ساری رزق کی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، پھر سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال فرماتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اب اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا ہے کہ میں اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور اپنے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنانے سے دونوں جہانوں کی برکتیں آتی ہیں گھر کے اندر بھی، اور دل آپس میں جڑتے ہیں۔ یاد رکھنا، اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ جہاں سنت کی روشنی آئے گی دنیا کی تمام ظلمات ختم ہو جائے گی۔ آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، معمولی سمجھ لیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ ادب کو چھوڑتا ہے، ادب کے اندر کیا ہے کہ جو کوتاہیوں کو جو ہے، کوتاہیوں سے بچنا ادب کا نام ہے، گناہوں سے بچنا ادب کا نام ہے، غلطیوں سے بچنا ادب کا نام ہے۔ جو ادب کو چھوڑتا ہے وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، جو فرائض کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے آداب کا خیال رکھنا ہے،
تاکہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں، تو ہم اپنی چال کو بھی ایسا ہی بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ اپنے پنجوں پر وزن دیتے تھے، ایڑیوں کو تھوڑا سا اٹھا کے چلتے تھے، جیسے کہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز تھا۔ میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزری کہ وہ آپ اس طرح مشق کرتے رہے کہ میری چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے۔ ہمارے محسن و مربی حضرت سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 17 دن لگاتار خوشبو آئی، لوگوں نے لیبارٹریوں میں جا کے چیک کیا، حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت اس طرح چل رہے تھے، میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ اور میں اپنی چال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عاجزی بھی آتی ہے انسان کے اندر، اور نگاہوں کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ تو ساری زندگی اس مشق کی مشق کرتے رہے کہ میری چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں یہاں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا، واقعہ تو بہت سارے میرے ذہن میں آ رہے تھے سیرت کے پہلوؤں سے، لیکن سنتوں کو اگر ہم سیکھ لیں گے تو اس ماہ ربیع الاول کا جو مقصد ہے میرے بھائی دوستو وہ پورا ہو جائے گا۔ ہم روزانہ ایک ایک سنت بھی اگر سیکھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، اور ہم اپنی نسلوں کے اندر بھی اس چیز کو منتقل کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہیں جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ مالک ابن سنان کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو دشمنوں نے تیر مارا تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے، تو حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھ لیتے ہیں اور اس خون کو پی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت مالک ابن سنان اس خون کو زمین پر اگل دو۔ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اس خون کو زمین پر نہیں اگل سکتا، زمین پر نہیں ڈال سکتا، میں نے تو اس کو پی لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم کے اندر میرا خون داخل ہو گیا اس کے قریب جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ پھر اس دشمن کے پیچھے بھاگے اور دشمن نے تیر مارا تو یہ موقع پر شہید ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی چادریں خواتین میں تقسیم کی، ایک خوبصورت چادر کو آپ نے رکھ لیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چادر رکھی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مخاطب ہوئے، فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے چادر اپنی بیوی کے لیے نہیں رکھی، بلکہ یہ چادر میں ام سلیت کے لیے، ابو سعید خدری کی والدہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ عورت ہے جو جنگ احد کے موقع پر اپنے مشکیزے میں پانی لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا؟ جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں اور آپ آج ان تینوں باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی نصیحت ہے، اس کو دل کے کانوں سے سن کر دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آج ہم سب کی حاضری کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال غذا کھائی میری سنت پر عمل کیا، جس نے حلال غذا کھائی اور میری سنت پر عمل کیا، اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کا زمانہ ہو اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، دوسرا اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا، اور تیسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے، فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو جس نے حلال غذا کھائی، اور دوسرا جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور تیسرا جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے۔ میرے بھائی دوستو، بنا ہوا بندہ اور نہ بنا ہوا
اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے بانس اور گنا شکل میں ایک جیسے ہیں، گنے کے اندر رس ہے اور بانس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے اس کا بیٹھنا اٹھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا، ایک تو حلال غذا کھائی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، تو صحابی کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں اب بھی میرے جانے کے بعد بھی آئیں گے جن کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی، لیکن وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے محبت عطا فرما دے۔ ماں اس بچے سے پیار کرتی ہے جس کی شکل و صورت اس کے بچے جیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں جس نے اپنے سراپا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر ڈھال لیا ہوتا ہے، ظاہر اور باطن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری طور پر سنت ہے کہ چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پر عمامہ رکھ لیا، میرے بھائی دوستو یہ بھی مبارک ہے۔ ایک باطنی سنت ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھیں۔ یاد رکھنا، جو کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، میں خاص طور پر اپنے دین کے کام کرنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، حال حوال میں یہی چیزیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، جو کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یہ اب ہمارا اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اس لیے آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے دل سے اپنے سینے کو بے کینہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑہ سنتیں ہیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اپنی سنت فرمایا کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، اور فرمایا یہ میری سنت ہے، اور ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی اگر ہم اپنے دل کے اندر کینہ رکھیں گے، بغض رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے، اس جرم سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت الہی حاصل ہو جائے۔ گندے برتن میں کوئی سمجھدار آدمی دودھ نہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس بندے کے دل میں کیسے ڈالیں گے جس دل کے اندر نفرتیں ہوں، دل کے اندر سختیاں ہوں۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں آج ہم سینے میں دل لے کے نہیں پھر رہے بلکہ پتھر کی سل لے کے پھر رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آہیں بھرنے والا دل عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن و سنت کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے آخری کونے تک قبول فرما لے۔ میں نے معذرت کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، میں نے کوشش کی اپنے معمول سے ہٹ کر سپیڈ زیادہ رکھی تاکہ چند باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جو بھائی بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت فرما لیں۔ توبہ کی نیت تو ہم سب ہی کر لیں گے انشاءاللہ، توبہ کی تو سب کو ضرورت ہے۔ جو بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کر لیں۔ یہ عاجز پہلے خطبہ پڑھے گا، جو کلمات کہے گا وہ ساتھ ساتھ کہتے جانا۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، الدعا مخ العبادہ، الدعا هو العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا عبادت ہے۔ تو دعا کے بعد انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاں کپڑا نہیں پہنچتا تو ویسے وہ ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलमात के पढ़ने के बाद आप तौबा तैब हो चुके हैं। तौबा तैब होने के बाद चंद आमाल हैं जिनकी पाबंदी से इंशाअल्लाह दिल की हालत बदलेगी। एक तो सुबह शाम 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इसी तरह दरूद पाक की तस्बीह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, और रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक पारा, अगर एक पारा ना हो सके तो बेशक एक रुकू की तिलावत करें। और जो हुफ़ाज़ भाई हैं वो अपनी मंज़िल पूरी करेंगे। चलते फिरते ये ध्यान रखेंगे कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जैसे ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा होता है ना, तो वो बातें भी कर रहा होता है लेकिन उसका ध्यान ड्राइविंग की तरफ होता है। इसी तरह अगरचे बात भी कर रहे होंगे लेकिन हमारे तार अल्लाह से जुड़ी हुई होगी। इसको वक़ूफ़ क़ल्बी कहते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। और रोज़ाना थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, जो भी आपको फ़ारिग़ वक्त मिले। बावज़ू हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वज़ू नहीं है तब भी चारपाई पे बैठ जाएँ, बेड पे बैठ जाएँ, जो है सोफ़े पे बैठ जाएँ, कुर्सी पे बैठ जाएँ, जाए नमाज़ पे बैठ जाएँ, जहाँ आपके लिए आसानी हो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ये तसव्वुर करेंगे कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं उसको सुन रहा हूँ। जैसे गौर से कोई बंदा तिलावत सुन रहा होता है ना, इसी तरह दिल की तरफ ध्यान करेंगे कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं उसको सुन रहा हूँ। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ये मुराक़बा करेंगे। इंशाअल्लाह आप इसका फ़ायदे महसूस भी करेंगे। चंद दिनों के बाद आपके दिल की कैफियत भी कुछ और होगी। और छठा यह है कि राब्ता रखेंगे। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। ठीक है, दुआ फरमा ली। सुब्हान रब्बिल वहाब या रब लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहि अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। अल्लाहुम्मा जअलना वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रक व हिम्मती व हवाया फ़ीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह लोग नेकियां लेके आते हैं, अल्लाह हम गुनाहों के अंबार लेके आए हैं। अल्लाह हमने दुनियादारों के दरवाज़े पे देखा, जब सखियों के दरवाज़े पे कोई आए तो वो सखी ये नहीं पूछा करता कि तुम क्या लेके आए हो, वो तो यही पूछा करता है कि तुम क्या लेने के लिए आए हो। ए मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो सखियों के सखी हैं। अल्लाह आप तो करीम हैं। हमने अपने बड़ों से सुना करीम उस ज़ात को कहते हैं जो बिला हिसाब देने वाली होती है। या हन्नान या मन्नान, ए अल्लाह आप तो वो ज़ात हैं। अल्लाह हमने हमारी इन गुनहगार आँखों ने ग़िलाफ़ काबा पे हर साल ये देखा कि या हन्नान या मन्नान तो पूरे ग़िलाफ़ काबा पे लिखा होता है। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना हन्नान उस ज़ात को कहते हैं जो बंदे को अपने से दूर न जाने दे, रूठने न दे। तो बंदा अल्लाह से दूर जा रहा होता है, अल्लाह मुसीबत परेशानी आप भेज कर अल्लाह उस बंदे को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। जैसे बच्चा जब कोई गलती करता है, माँ थप्पड़ मार के उसको बड़ी गलती से बचाना चाहती है। ए करीम आका, आप भी तो ऐसे ही हैं। अल्लाह आप मन्नान भी हैं। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना मन्नान उस ज़ात को कहते हैं जो देकर एहसान जतलाने वाली न हो। ए अल्लाह आज तो आप हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन फरमा दीजिए। अल्लाह जब आपके हुज़ूर हमारी हाज़िरी हो तो हम भी बड़े मान से कह सकें, या रब तेरे महबूब की शवाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। ए अल्लाह आज सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह नफ़रतें ख़त्म फरमा दीजिए, बाहमी मोहब्बतें उल्फ़तें अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दीजिए। अल्लाह हमारी फ़िक्र और सोच एक बना दीजिए। अल्लाह आज इस दूर दराज से हमारे सरों के ताज उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। कितने हज़रात जो है देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। अल्लाह इनके दामनों को भर दीजिए। अल्लाह इनकी सोचों से भी बढ़कर अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमने तो अपनी औकात के मुताबिक मांगा, अल्लाह आप हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ व करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। अल्लाह हम गुनाहों से नहीं बच सकते,
اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ جیسے چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے، جہاں گرنے لگتا ہے ماں آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے، اللہ آج ہم بھی سچی پکی توبہ کر کے اے اللہ نئی زندگی کے آغاز کرنے کی نیت کر رہے ہیں۔ اللہ جہاں ہم ڈگمگانے لگیں اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اے اللہ جتنے بھائی آئے ہیں اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے مستورات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں اللہ قدردانوں کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اللہ اولادوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ اے اللہ وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب آپ کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور آپ ہم سے راضی ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے حضرت حافظ حمزہ صاحب نے جو آج کے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس کی بہترین جزا ان کو عطا فرما دیجئے، اور ان کے ساتھ جتنے حضرات نے محنت کی ہے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہم واہ نہیں چاہتے، ہم شہرت نہیں چاہتے، اے اللہ ہم نام و نمود نہیں چاہتے۔ اے اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اللہ جن جن حضرات نے معاونت کی ہے اللہ اس مجلس کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے حضرات جتنے بھی آج تشریف لائے ہیں اللہ ہمارے سروں کے تاج، اے اللہ ان کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ 29، 30، 31 اکتوبر کو معہد الفقیر الاسلامی جنگ کے اندر ہمارے حضرت جی کا جو اجتماع ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح رائیونڈ کا جو اجتماع ہو رہا ہے اے اللہ سالانہ اجتماع، اللہ اس کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ پایا تک پہنچا دیجئے۔ اللہ عالمی مجلس ختم نبوت کی طرف سے جو چناب نگر کے اندر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اللہ اس کو بھی اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، فون کیے، توقع رکھتے تھے یا بھی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔